اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی کی حمایت اور کوششوں پر زور دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کا وائٹ ہاؤس میں اس بارے میں مذاکرات کے لیے امریکی صدر نے خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کی کوششوں اور سرحدی شہر رفح میں ایک ممکنہ اسرائیلی حملے پر بڑھتی ہوئی تشویش پر گفت و شنید کی ہے۔ غزہ کے علاقے رفح پر صہیونی فوج کے فضائی اور سمندری حملے تھم نہ سکے۔ حملوں میں مزید 60 کے قریب فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے حملوں میں گھروں اور مساجد کو بھی نشانہ بنایا۔ ریمال سے 100 شہید فلسطینیوں کی لاشیں برآمد کی۔ اسرائیلی فوج کی 17 اکتوبر 2023 سے جاری بمباری کے نتیجے میں شہداء کی مجموعی تعداد 28,340 تک جا پہنچی جبکہ 66,964 زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو غزہ میں خوراک اور دیگر امدادی اشیاء کی فراہمی کے لیے آنے والی شپمنٹ کو اسرائیلی انتظامیہ نے رکاوٹیں پیدا کر کے بندرگاہ پر 1 ماہ سے روک رکھا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اونروا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہم بے گھر فلسطینیوں کی امداد کا کام انتہائی مخالفانہ اور مشکل ماحول میں کر رہے ہیں۔ اب ہمارے کانٹریکٹرز نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی بندرگاہ اشدود پر پیدا کردہ مشکلات ایسی ہیں کہ اونروا کے ساتھ مزید کام جاری رکھنا مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔